اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 57 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پس اگر یہ لوگ جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھے چڑھ جائیں تو ان کا صفایا کر کے ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد کے دوسرے لوگوں کے بھی ہوش و حواس اڑ جائیں اور وہ بھی اس سزا کو یاد کریں۔ بد عہدی کا انجام دکھایا گیا ہے کہ جب یہ بد عہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قابو میں آ جائیں تو انہیں نمونہ یہاں بنا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیجیے۔ یہ تفسیر کشاف، تفسیر کبیر و تفسیر قرطبی میں لکھا ہے۔ پہلے یہ حکم دیا گیا کہ اگر وہ جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آ جائیں تو ان کا صفایا کر دیجیے۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے تھا جن کی غداری و بد عہدی ظاہر ہو چکی تھی۔ اب دوسری صورت یہ ممکن تھی کہ ابھی غداری اور عہد شکنی ظاہر تو نہیں ہوئی ہے، لیکن آثار و قرائن بتا رہے ہیں کہ یہ گروہ عہد توڑ کر غداری کرنے والا ہے۔ ایسے گروہ سے نمٹنے کا طریقہ یہ نہیں کہ تم عہد توڑ کر ان پر حملہ کر دو، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے عہد و پیمان کو ان کی طرف پھینک دو، یعنی ان کو واضح الفاظ میں بتا دو کہ ہم معاہدے کو منسوخ کرتے ہیں۔ یہ تفسیر تبیان میں لکھا ہے، اور تفسیر فصل الخطاب میں یہ لکھا ہے۔ اور اب معاملہ برابر ہو گیا، یعنی جو صورتحال معاہدے سے پہلے تھی وہی اب پیدا ہو گئی، اب کوئی پابندی نہیں رہی۔ تفسیر تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ فقہا نے نتیجہ نکالا کہ ہمارے لیے یہ بات کسی طرح جائز نہیں ہے کہ اگر کسی شخص، گروہ یا مسلک سے ہمارا معاہدہ ہو اور تمہیں ان کے طرز عمل سے یہ شکایت ہو کہ وہ عہد کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، اور یہ احساس اچھی طرح واضح ہو جائے کہ یہ لوگ عہد توڑنے والے ہیں، تو ہم یکایک ان پر حملہ نہیں کر سکتے۔ ہم کوئی مخالفانہ کارروائی اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک ہم ان کو یہ نہ بتا دیں کہ اب ہم میں اور آپ میں معاہدہ باقی نہیں رہا، جو ہوا تھا اب وہ ختم ہو چکا۔ اب آپ کو یہ غلط فہمی نہ رہے کہ معاملہ باقی ہے، اس کے بعد ہم کوئی جائز کارروائی کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ خالص عبادت کا فائدہ کیا ہے؟ حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی حدیث ہے، بحار الانوار کی جلد 69 صفحہ 185 پر، کہ جو شخص خدا کی بارگاہ میں خالص عبادت پیش کرتا ہے، خدا اس کے لیے بہترین مصلحت نازل کرتا ہے۔ عبادت میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ امام کاظم علیہ السلام کی حدیث ہے، اصول کافی کی جلد 2 صفحہ 72 پر۔ وہ فرماتے ہیں کہ تمہیں خدا کی عبادت میں کوشش کرنی چاہیے، اور کبھی بھی عبادت خدا اور اس کی اطاعت میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ عبادت کی اقسام کے بارے میں مولا علی السلام فرماتے ہیں، یہ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 237 ہے، کہ کچھ لوگ خدا کی عبادت کسی لالچ میں کرتے ہیں، یہ تاجروں جیسی عبادت ہے۔ کچھ لوگ خوف خدا و ڈر سے خدا کی عبادت کرتے ہیں، یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ اور کچھ لوگ شکر خدا کے عنوان سے عبادت کرتے ہیں، یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے۔ آثار عبادت کے سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، مصباح الشریعہ میں، یہ مترجم کے باب نمبر 100 میں ہے۔ یہ حدیث امام صادق علیہ السلام کی کہ بندگی ایک ایسا جوہر ہے جس کی حقیقت ربوبیت خدا ہے۔ اور امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص خدا کی بندگی کرتا ہے، خدا تمام موجودات عالم کو اس کا غلام بنا دیتا ہے۔ ظاہر اب ہمارے پاس بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے، اس لیے میں صرف امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث یہ سنا رہا ہوں، جو بحار الانوار کی جلد 78 صفحہ 193 پر ہے، کہ میرے نزدیک دنیا کی قدر و منزلت صرف اس قدر ہے جیسے مردار ہوتا ہے، جب میں اس کے لیے سخت مجبور ہو جاتا ہوں تو اسے کھا لیتا ہوں۔ حضرت علی السلام کی حدیث ہے، غرر الحکم میں، جو شخص دنیا سے کم کا طالب ہو وہ اس سے اس قدر پا لیتا ہے جس سے اس کو اپنا سکون ملتا ہے، اور جو دنیا سے زیادہ کا طالب ہوتا ہو
وہ اس سے اس قدر زیادہ پا لیتا ہے جس سے اس کی تباہی اور ہلاکت ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔